بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ خاتم النبیین وقائد الغر المحجلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن چھوٹی بات بڑی نیکی کے ساتھ رشید احمد حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اور آپ کی شخصیت ایک ایسی بے مثال، ایسی بے نظیر شخصیت ہے جس کی مثال اور نظیر اس دنیا کے اندر ملنا مشکل ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنی امت سے کس قدر محبت تھی، کس قدر لگاؤ تھا اور کتنا آپ ان کے لیے ہر وقت فکر مند رہتے تھے، صحابہ کرام کے بتائے ہوئے واقعات اس کے شاہد ہیں۔ خود قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے فرمایا لعلک باخع نفسک، کہ کیا آپ اپنی امت کے غم میں، اپنی امت کی فکر میں اپنے آپ کو ہلاک کر جائیں گے، اپنی جان کو ضائع کر دیں گے۔ اس قدر فکر اپنی امت کی، اس قدر غم کہ اللہ تبارک و تعالی نے منع کیا کہ اتنا آپ غمگین اپنی امت کے بارے میں نہ ہو۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں کان دائم الفکر متواصل الاحزان، کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو ہم نے جب بھی دیکھا ہر وقت آپ ایک سوچ میں گم رہتے تھے، ہر وقت گویا آپ کے اوپر غموں کی ایک لڑی چلتی چلی جا رہی، ایک غم ختم ہوتا ہے تو دوسرا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو کوئی اپنا معاشی، کوئی جسمانی، کوئی غم آپ کو اپنا ذاتی نہیں تھا، وہ جتنے غم تھے وہ ساری اپنی امت کے غم تھے، ہر وقت اپنی امت کے غم میں گھلتے رہتے تھے اور فکر میں رہتے تھے۔ قیامت کے دن بھی جب سب انبیاء، ساری انسانیت نفسی نفسی کی صدا لگائیں گے، حضور امتی امتی کی صدا لگائیں گے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ میری مثال اور تمہاری مثال ایسی ہے کہ کسی شخص نے آگ لگائی اور آگ لگانے کے بعد اس نے دیکھا کہ پروانے اس پر چلتے چلے آ رہے ہیں اور اس کے اندر وہ جلتے جا رہے ہیں، اور ایک شخص ہے جو ان پروانوں کو روک رہا ہے، وہ ان کو روک رہا ہے کہ یہ پروانے اس آگ میں نہ گریں۔ آپ نے فرمایا تم لوگ اسی طرح جہنم کی طرف بڑھ رہے ہو، اسی طرح پروانوں کی طرح تم اس آگ کی طرف بڑھ رہے ہو اور اس آگ میں جلنے کے لیے خود آگے بڑھ رہے ہو، اور میں تمہیں تمہاری کمر سے پکڑ کر جہنم سے پیچھے ہٹا رہا ہوں۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ کس قدر محبت تھی، جب بھی آپ دعا کرتے اپنی امت کے لیے دعا کیا کرتے تھے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا بھی اپنی امت پر کچھ حق ہے، حق ادا کرنا تو دور کی بات ہے، لیکن انسان اپنی سی کوشش تو کر سکتا ہے کہ انسان یہ سوچے کہ میری اتنی بڑی محسن شخصیت کے احسان کا میں کچھ تو بدلہ دوں۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ تو احسان ہی ہوتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے احسان کا بدلہ اگر ہم کسی درجے میں دے سکتے ہیں، اس کی صورت یہ ہے کہ ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر کثرت سے درود شریف پڑھیں۔ درود شریف پڑھنا یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا اپنی امت پر حق ہے، اور پوری عمر میں ایک دفعہ درود شریف کا پڑھنا فرض عین ہے۔ جس طرح نماز فرض ہے، پوری عمر میں ایک دفعہ حضور پر درود کا بھیجنا، درود پڑھنا، یہ فرض عین ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اللہ اور اس کے فرشتے حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور ان پر سلام بھیجو۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں گویا ہمیں دو باتیں سمجھائیں۔ پہلی بات تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی کہ اگر تم حضور پر درود نہیں پڑھو گے تو حضور کو تمہارے درود کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جس شخصیت پر خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہوں
خود اللہ نے فرما دیا کہ میں ان پر درود پڑھتا ہوں، تو ہمارے درود کی حضور کو کیا ضرورت؟ تو گویا ہم جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پڑھتے ہیں یہ ہم اپنے فائدے کے لیے پڑھتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ یہ ایک ایسی عبادت ہے، درود شریف ایک ایسی عبادت ہے، ایک ایسا کام ہے جس کے اندر خود اللہ تبارک و تعالی بھی انسان کے ساتھ شریک ہے۔ یعنی یہ ایک ایسا کام ہے کہ انسان کو بھی درود کا حکم دیا، اور پھر اللہ نے فرمایا کہ اللہ بھی درود بھیجتے ہیں۔ اگرچہ اس کا مفہوم تبدیل ہے، اللہ کے درود بھیجنے کا مطلب کہ اللہ اپنی رحمت فرماتے ہیں، اور انسان جب درود بھیجتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے رحمت بھیجنے کی درخواست کرتا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا کہ سلام کا طریقہ تو ہمیں معلوم ہے کہ آپ پر سلام کس طریقے سے بھیجنا ہے، کہ جب ہم حاضر ہوتے ہیں تو السلام علیکم کہہ دیتے ہیں، اسی طرح تشہد میں ہم آپ پر سلام بھیجتے ہیں، درود آپ پر کس طرح پڑھیں؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو درود ابراہیمی ارشاد فرمایا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ دعا، یہ درود حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کو سکھایا۔ صحیح مسلم کی روایت کے اندر یہ درود شریف موجود ہے۔ آپ نے صحابہ کو سکھایا کہ اس طریقے سے مجھ پر درود بھیجا جائے۔ اب درود شریف کے اور بہت سارے کلمات احادیث میں وارد ہیں۔ اب درود شریف دعا بھی ہے اور ایک عبادت بھی ہے، اس لیے ہمیں زیادہ توجہ اس چیز پر دینی چاہیے کہ ہم ان الفاظ سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پڑھیں جو الفاظ خود احادیث مبارکہ کے اندر ثابت ہیں۔ درود شریف پڑھنے کے لیے مختصر الفاظ یہی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آدمی اگر ہر وقت درود ابراہیمی نہیں پڑھ سکتا تو کم از کم صلی اللہ علیہ وسلم ہی پڑھتا رہے۔ اب یہاں پر ایک بات یہ سمجھنے کی ہے کہ درود شریف زندگی میں ایک مرتبہ پڑھنا فرض، اور جب کبھی کسی مجلس میں حضور کا تذکرہ ہو تو پہلی دفعہ جب آپ کا نام نامی اس میں گرامی لیا جائے تو اس وقت درود شریف کا پڑھنا واجب ہے، اور اس کے بعد مزید اگر اسی مجلس میں نام لیا جاتا رہے تو ایک مسلمان کی شان سے یہ بات بعید ہے کہ اس کے سامنے حضور کا نام لیا جائے اور وہ درود نہ پڑھے۔ آپ نے فرمایا بحسب المؤمن من البخل ان اذکر عنده ولم يصلی علی او کما قال، کہ ایک مومن کے بخیل ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ اس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔ اس سے ہمارا جاتا کیا ہے؟ ایک اتنی بڑی محسن شخصیت پر اگر ہم اپنی زبان سے درود نہیں پڑھ سکتے تو ہم اور کیا حق ادا کریں گے؟ اس لیے آپ نے فرمایا کہ یہ شخص انتہائی بخیل شخص ہے۔ تو کسی مجلس میں اگر ذکر ہو یا کسی تحریر میں ذکر ہو تو پہلی دفعہ درود کا پڑھنا واجب ہے، اور باقی بھی چاہیے کہ آدمی جب جب حضور کا نام آتا رہے وہ درود پڑھتا رہے، اور یہ تقریر میں بھی اور تحریر میں بھی۔ یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے کہ بہت سے لوگ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا نام لکھتے ہیں تو وہ صرف صاد لکھ دیتے ہیں یا صلعم لکھ دیتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ بات انتہائی خلاف ادب ہے۔ اگر آپ کی تقریر دوسری باتوں سے لمبی نہیں ہو رہی، آپ کی تحریر میں طوالت نہیں آ رہی کسی وجہ سے، تو کیا ایک درود لکھ لینے سے آپ کی تحریر لمبی ہو جاتی ہے؟ اس لیے اس چیز سے بچنا چاہیے، یہ بالکل بھی ٹھیک طریقہ نہیں ہے، بلکہ جہاں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا نام آئے تقریر میں گفتگو کرتے وقت تو زبان سے پڑھا جائے، اور تحریر میں آئے تو قلم سے لکھ لیا جائے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا من صلی علی مرۃ صلی اللہ علیہ عشرا، کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتے ہیں، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے 10 گناہوں کو معاف کرتے ہیں اور 10 درجات کو بلند فرماتے ہیں۔ اور یہ تو وہ درود جو آدمی زبان سے ادا کرتا ہے، اگر آدمی تحریر میں لکھ لیتا ہے تو جب تک وہ درود باقی ہے اس کا ثواب مسلسل اس انسان کو ملتا رہتا ہے۔ جب جب کوئی اس درود کو پڑھتا رہے گا اس کے اعمال نامے میں ثواب منتقل ہوتا رہے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے معمولات کے اندر درود شریف کو بھی شامل کریں۔
یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا حق ہے، اس محسن انسانیت کا جو صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، انسانوں کے لیے بھی نہیں، پوری مخلوق کے لیے رحمت بن کر آئے۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، تمام عالمین کے لیے، تمام جہانوں کے لیے جن کی رحمت عام ہے، ان کا ہم پر یہ حق ہے۔ اب کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں پر درود شریف کا پڑھنا مستحب ہے۔ مثلا جب کوئی اہم بات انسان کر رہا ہو، دینی یا دنیاوی کوئی اہم بات کرنا مقصود ہو، تو مستحب یہ ہے، علماء نے لکھا ہے کہ اس سے پہلے درود شریف پڑھا جائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا علماء کرام جب خطبہ دیتے ہیں، بیان کرتے ہیں، تو اس سے پہلے پڑھتے ہیں نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ وہ اپنی اس گفتگو میں ان الفاظ میں وہ یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کی حمد و ثنا، اور اس کے بعد پھر حضور پر درود اور اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں۔ تو ہمیں بھی یہ عادت ڈالنی چاہیے، ہمارے معاشرے میں اس چیز کا رواج نہیں ہے۔ یہ مختصر سے الفاظ ہیں، اس کے ادا کرنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی کے ہاتھ پاؤں سن ہو جاتے ہیں تو اس موقع پر بھی درود شریف پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح غصے کے وقت جب غصہ انسان کو آئے، اس وقت بھی اسے کوشش کرنی چاہیے کہ وہ درود شریف پڑھے۔ عرب ممالک کے اندر اس چیز کا آج بھی بہت رواج ہے کہ جب وہ دیکھتے ہیں کوئی دو لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں تو وہ فوراً کہتے ہیں صلی علی النبی، صلی علی النبی، کہ حضور پر درود پڑھیں، اور وہ درود پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ اس کی برکت یہ ہوتی ہے کہ وہ غصہ، وہ لڑائی جھگڑا فوراً ختم ہو جاتا ہے۔ اس طرح اور بھی بہت سارے مقامات ملتے ہیں فضائل درود شریف، اور اس طرح بہت سی کتابیں جن کے اندر درود شریف کے فضائل اور وہ الفاظ بھی لکھے گئے ہیں جو احادیث مبارکہ سے ثابت ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کا مطالعہ بھی کریں، ان کو پڑھیں بھی، اور اس کو اپنی معمولات میں بھی شامل کریں۔ درود شریف کی ایک اہم فضیلت اور خاصیت یہ ہے کہ اگر اس کو دعا سے پہلے پڑھ لیا جائے اور دعا کے بعد پڑھ لیا جائے تو اس دعا کی قبولیت کے امکانات بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بات مسلم ہے کہ جو درود ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر بھیجتے ہیں وہ تو اللہ کے نزدیک مقبول ہی مقبول ہے، اس کے تو رد ہونے کے کوئی چانسز نہیں۔ یعنی درود ہم نے پڑھا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ من صلی علی نائیا ابلغتہ ومن صلی علی عند قبری سمعتہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو مجھ پر دور سے درود پڑھتا ہے مجھے وہ درود پہنچا دیا جاتا ہے۔ ایک دوسری روایت میں آپ نے فرمایا ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض، کہ اللہ کے فرشتے زمین میں چکر لگاتے رہتے ہیں، گھومتے رہتے ہیں، اور جہاں کوئی شخص مجھ پر درود پڑھتا ہے اس کے نام سمیت وہ درود مجھ پر پیش کر دیا جاتا ہے، اور جو میری قبر پر آ کر میرے سامنے درود پڑھتا ہے اس کو میں خود سنتا ہوں۔ تو اب یہ کتنی سعادت مندی کی بات ہے کہ انسان کا نام، ایک مسلمان کا نام حضور کی خدمت میں پیش کر دیا جائے کہ آپ کے فلاں امتی نے آپ پر درود پڑھا ہے۔ تو درود کا قبول ہونا تو یقینی ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے اسی لیے اگر آپ دعا سے پہلے اور بعد میں درود شریف پڑھ لیں گے تو جو دعا اس کے درمیان میں آپ نے مانگی اللہ اس کو بھی ضرور قبول فرمائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی شان کریمی سے یہ بات بہت بعید ہے کہ اللہ شروع اور آخر کی دعا کو تو قبول کرے اور بیچ والی دعا کو رد کر دے۔ اس لیے دعا کی قبولیت اگر ہم چاہتے ہیں اس کے لیے بھی ہمیں لازمی طور پر درود شریف کو معمول بنانا ہوگا کہ دعا سے پہلے بھی درود شریف پڑھا جائے اور دعا کے بعد بھی درود شریف پڑھا جائے، اور کچھ نہیں تو کم از کم آدمی صبح شام ایک تسبیح درود شریف کی پڑھ لے۔ بہتر تو یہ ہے کہ آدمی درود ابراہیمی پڑھے، لیکن اگر وہ نہیں پڑھ سکتا تو جو مختصر الفاظ ہیں انہی کو ادا کر لے، صلی اللہ علیہ وسلم ہی پڑھ لے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، یہ الفاظ پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم، یہ الفاظ پڑھ لیں۔ اور درود شریف کی جہاں اور بہت ساری برکات نصیب ہوتی ہیں، اس سے ایک مسلمان کے دل میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت جاگزیں ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہ کسی شخص کا، کسی چیز کا جب آپ بار بار تذکرہ کرتے ہیں یقیناً اس کی محبت آپ کے دل میں آتی رہتی ہے۔ اذا تکرر تقرر فی القلب، جب ایک بات زبان سے بار بار نکلتی ہے تو دل میں بھی اتر جاتی ہے۔ تو کیا خبر ہمارے دل میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی حقیقی محبت اتر جائے
اور اگر یہ محبت ہمیں نصیب ہو جائے تو جنت میں جانا ہمارا یقینی ہے۔ اس لیے کہ ایک صحابی نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے ایک دفعہ پوچھا کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے پوچھا ما اعددت لہ، آپ نے اس کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے کوئی زیادہ تیاری تو نہیں کی، البتہ اتنی بات ہے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا المرء مع من احبہ، کہ انسان قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ تو اگر ہم بار بار درود شریف پڑھتے رہیں اور اس کی برکت سے ہمیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت نصیب ہو جائے تو جنت میں ہمارا داخلہ یقینی ہے۔ اس لیے رمضان المبارک کے یہ قیمتی لمحات، یہ قیمتی ساعات، ان کو ضائع ہونے سے بچائیے، ان کو فضول کاموں میں لگنے سے بچائیے۔ کوشش کیجئے کہ ہمارے اس مبارک مہینے کا ایک ایک لمحہ قیمتی بنے۔ رمضان المبارک کے ان قیمتی لمحات، ان لمحات کو قیمتی بنانے کا ایک نسخہ یہ بھی ہے کہ ہم درود شریف کی کثرت کریں۔ اور اس کی ایک بہت بڑی برکت علماء نے یہ بھی لکھی ہے کہ جب انسان بار بار حضور کا تذکرہ کرتا ہے، بار بار تذکرہ کرتا ہے، تو اس کی برکت سے کیا بعید کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن ہمیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرما دیں، ہمیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دست مبارک سے حوض کوثر کا جام عطا فرما دیں۔ اگر یہ ساری چیزیں ہمیں نصیب ہو جاتی ہیں تو ہمیں اور کیا چاہیے، ہمیں اور کس چیز کی ضرورت ہے؟ ہماری دنیا بھی سنور جائے گی، ہماری آخرت بھی سنور جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی حقیقی محبت نصیب فرمائے، درود شریف کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل کے پروگرام میں۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔